نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج میں نے آپ کو ایک خاص اور اہم مسئلے کی طرف متوجہ کرنا ہے، جس میں محنت مشقت تھوڑی ہے، لیکن انسان اگر اخلاص کے ساتھ اس کام کو کرے تو اجر و ثواب اس کا بہت ہی زیادہ ہے۔ اتنا زیادہ ہے کہ نہ آپ خود اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں اور نہ کوئی اور اس کو کاؤنٹ کر سکتا ہے۔ اللہ ہی اس کو جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہی اپنی شان اس کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور یہ ہماری مسلمان ہونے کی حیثیت سے شرعاً ایک ذمہ داری بھی ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر نیک کام کر رہے ہیں، خدمت خلق کے کام کر رہے ہیں، رفاع عامہ کے کام کر رہے ہیں، معاشرے کو سدھارنے اور پاک کرنے کے کام کر رہے ہیں، انسانی سوسائٹی کے اندر اچھے اقدار کو رواج دینے کے کام کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ان کی معاونت کرنا، مدد کرنا، نصرت کرنا، ان کا معاون و مددگار بن جانا، یہ ہم پر شرعاً اخلاقاً بحیثیت ایک انسان، بحیثیت سوسائٹی انسانیت کا ایک فرد ہونے کے ہم پر یہ بات لازم ہے۔ اب اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ اس میں جانی طور پر، جسمانی طور پر شریک ہو، خدمت کرے، اپنے جسم و جان کو خرچ کرے، اس کی صلاحیتوں کو خرچ کرے، وقت لگائے۔ اور ایک طریقہ اس میں دوسرا یہ ہے کہ انسان مال خرچ کرے، اس کے لیے اپنی دولت کو، دھن کو، کمائی کو، مال کو لگائے۔ اور یہ دونوں بظاہر مشکل بھی ہیں، ہر آدمی کے بس میں بھی نہیں ہیں، ہر آدمی کے پاس نہ اتنا وقت ہوتا ہے، نہ اتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں، اور نہ ہی اتنا مال ہوتا ہے۔ تیسری اس کی صورت ہے جو سب کے لیے ممکن ہے، بلکہ آسانی سے ممکن ہے، وہ ہے ان لوگوں کے لیے دعا کرنا، خلوص دل کے ساتھ، صمیم قلب کے ساتھ، متوجہ اللہ ہو کر کے، یکسوئی کے ساتھ ان لوگوں کے لیے دعا کرنا جو لوگ معاشرے کے اندر نیکی کو رواج دے رہے ہیں، خیر کو رواج دے رہے ہیں، اصلاح معاشرہ کی کوشش کر رہے ہیں، انسانی سوسائٹی کو برے اخلاق سے، برے اطوار سے، برے اقدار سے پاک کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے دعا کرنا۔ مثال کے طور پر بندہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، جتنے لوگ نیکی کے کام میں، جتنے لوگ خدمت خلق کے کام میں، جتنے لوگ رفاع عامہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، یا اللہ تو ان کی حفاظت فرما، تو ان کے کام کو قبول فرما، تو ان کے کام میں برکتیں عطا فرما، ان کو اپنی شان بہترین اجر و جزا اور ثواب نصیب فرما۔ یہ دعا کرے انسان۔ اسی طریقے سے اب جو دینی معاملات ہیں، خصوصاً مذہبی طور پر، یہ جو ابھی آج 23 تاریخ ختم ہو گئی، 24 تاریخ آنے والی ہے، تو 26، 27 اور 28 کو ہمارے جھنگ کا مہد الفقیر کا سالانہ نقش بندی اجتماع ہونے والا ہے۔ حضرت اقدس پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ عالیہ کی سرپرستی میں اس کے لیے دعا کرنا۔ اس طریقے سے پھر جمعرات جمعہ 27، 28 کو جناب نگر کے اندر ختم نبوت کی سالانہ کانفرنس جو بین الاقوامی ہوتی ہے، انٹرنیشنل ہوتی ہے، اور مرزائیت کے لیے یہ ننگی تلوار ہوتی ہے، اس کے لیے دعا کرنا کہ اللہ اس کو کامیاب فرمائے، اور اللہ پاک اس کو ختم نبوت کا مسئلہ پوری دنیا کے اندر اجاگر کرنے کے لیے ذریعے کے طور پہ قبول فرمائے۔ اور جو لوگ مسئلہ ختم نبوت کے بارے میں ابہام پیدا کر رہے ہیں، غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں، اللہ ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اور ان کی غلط فہمیوں کا قلعہ کما کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ پھر اسی طریقے سے 29، 30 کو ہمارا دارالسلام خانقاہ شیخ پورہ کا سالانہ نقش بندی اجتماع ہے، اس اجتماع کے لیے دعائیں کرنا کہ اللہ اس کو کامیاب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے حضرت خاکوانی صاحب دامت برکاتہم جو کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے عالمی امیر ہیں،
اور ان کو اللہ تبارک و تعالی صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ان کے فیضان میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان سے پورے عالم کے اندر ذکر کا، خانقاہی سلسلے کا، اور خصوصی طور پہ نقش بندی نسبت، مجدی نسبت کا اللہ نے ان کو امین بنایا۔ اس وقت سرخیل ہیں وہ اس وقت پورے عالمی طور پر، تو اللہ پاک ان کی برکت سے اس اجتماع کو بھی قبول فرمائے۔ اور پھر ہمارا جو اپنا رائیونڈ کا اجتماع آنے والا ہے سالانہ، وہ بھی انٹرنیشنل عالمی اجتماع ہے، اس کا پہلا حصہ ہو یا دوسرا حصہ ہو، دونوں حصوں کے بارے میں خوب دعائیں کی جائیں۔ تو جب ہم ان لوگوں کے لیے اس طریقے سے جو مدارس چلا رہے ہیں، مساجد کا نظام چلا رہے ہیں، خانقاہوں کا نظام چلا رہے ہیں، تبلیغی مراکز کا سسٹم چلا رہے ہیں، یا لوگوں نے گھروں کے اندر اور محلوں کے اندر بہت ساری رفائی اور خدمت خلق کی تنظیمیں، شعبے قائم کیے ہوئے ہیں، ان سب کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا یہ اتنی بڑی نیکی ہے، بڑی نیکی ہے کہ ایک بندہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اس نے کوئی روپیہ بھی خرچ نہیں کیا اور کوئی اپنی جان کو بھی کسی مشقت میں نہیں ڈالا، لیکن اخلاص کے ساتھ، توجہ اللہ کے ساتھ ان شعبوں کے لیے، ان کے میں کام کرنے والوں کے لیے دعائیں کر رہا ہے، تو جتنا ثواب ان سب شعبوں میں کام کرنے والے لوگوں کو ملے گا، اس دعا کرنے والے اکیلے کو ان سب کے برابر کا ثواب ملے گا۔ اب ظاہر ہے اس ثواب کا شمار نہیں ہو سکتا، یہ اکاؤنٹ نہیں ہو سکتا، بس یہ اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ ہی نے اس دعا کرنے والے کو اس کا ثواب اجر عطا فرمانا ہے۔ تو اس لیے میری یہ درخواست ہے کہ جہاں جہاں تک ہماری یہ آواز پہنچے، تمام مسلمان، سب رفاعہ کا کام کرنے والے، خدمت خلق کا کام کرنے والے، اصلاح معاشرہ کا کام کرنے والے افراد کے لیے، انجمنوں کے لیے، جماعتوں کے لیے، تحریکوں کے لیے دعائیں کریں۔ اور یہ جو میں نے چند ایک بطور مثال نمونے کے اجتماعات کا، پروگراموں کا جو حوالہ پیش کیا ہے، ان کے لیے بھی خصوصی طور پہ نام لے لے کر کے دعائیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ آپ کو بھی منور فرما دے گا، اور ان پروگراموں کو بھی انشاءاللہ کامیابی کامرانی عطا فرمائے گا، اور پورے عالم کے لیے اللہ پاک ان کو ذریعہ ہدایت، روحانی، ایمانی، اسلامی ترقی کا اور اسلام کے غلبے کا ذریعہ بنائے گا۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔